بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پروردگار کے نام سے شروع جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ دوستو، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت زبردست ہے، آپ لوگ اس واقعے کو مس نہ کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور عثفان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سامنا ہو گیا۔ میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلہ تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی، اسی میں بھلائی تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادہ کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نزول وحی کے ذریعے بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقہ پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زمانی جمع خرچ سے واپسی کر کے اپنی جان بچائی تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس۔ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں؟ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی، اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ حالانکہ تم بہت عقل مند ہو، اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالی ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے؟ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقہ میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔
اس سلسلے میں میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد ڈاڑوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا، اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا، میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آبا و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا، ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا، ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمرو بن عاص ملے۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا، تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا، ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلہ میں حق کے خلاف لڑا ہوں، مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم، ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ دوستو، یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان اسلام لانے کے سلسلے میں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس کو شیئر کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا،
بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ دوستو اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہوں تو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔